بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ بمبئی کے وزیر اے سی رحمت اللہ کو اسماعیلی طریقے کی طرف کوئی پیش رفت نہ تھی اور تقریباً منحرف ہو چکے تھے، تاہم اس نے اپنی بیوی زینب بائی کو جماعت خانے جانے کی اجازت دی تھی۔ ڈائمنڈ جبلی کے دوران 10 مارچ 1944 کو امام سلطان محمد شاہ نے مختلف مہمانیوں میں شرکت کی۔ اس کی بیوی نے اسے مہمانی میں شامل ہونے کی درخواست کی، لیکن اس نے اس کی تردید کر دی۔ آخر کار بے حد اصرار کرنے پہ اس نے اپنی بیوی کی درخواست مان لی۔ واڑی بامبے میں مہمانی کے موقع پر جب عبدالحسن کی مہمانی کا اعلان ہوا کہ یہ عبدالحسن کریم کی مہمانی ہے تو امام نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بیوی اسے کرسی کے قریب لے آئی۔ امام نے اس کے چشمے اتارے اور کہا، میں اس کے آباء و اجداد کے نام جانتا ہوں۔ پھر امام نے انگلیوں کے اشارے پر اس کے آباء و اجداد کے چند نام گنتے ہوئے کہا کہ اس کے دادا عبدالحسن رحیم تھے، اس کے والد زین العابدین تھے، اور اس کے والد رائے رحمت اللہ تھے، اور اس کے والد فدھو تھے، اور اس کے والد پیرو دیوانی تھے۔ ان سب نے دل سے میرے گھر کی خدمت کی۔ عبدالحسن کا شمار پیرو دیوانی کی 7ویں پشت میں ہوتا ہے، اور وہ بھی دل سے میرے گھر کی خدمت کرے گا۔ بہترین دعاسیش، خانہ آباد، خانہ آباد۔ پھر امام نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے دست مبارک اس کے سر پر رکھا۔ وزیر اے سی رحمت اللہ نے اس لمحے کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، میں نے بہت زیادہ وزن محسوس کیا، گویا میرے سر پر پہاڑ ہے۔ میرا سر غلام کی طرح نیچے جھک گیا جو اب تک کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں پسینے میں بھیگ گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ اتنے سے وقت میں کیا ہوا۔ وہ اپنے گھر واپس آیا اور اپنی دادی سے پوچھا، جو کہ تقریباً نابینا تھی۔ اس نے کہا، آغا خان صاحب کی عمر تقریباً 68 سال ہے اور میرے دادا 70 سال سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے میرے دادا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے اور میرے آباء و اجداد کو کیسے جانتے ہیں؟ اس کی دادی نے جواب دیا، تمام آئمہ نور مولا علی علیہ السلام کے علمبردار تھے۔ وہ کہتی رہی، جب اس نے منگنی کی تو ان کے دادا زندہ تھے اور ان کا ایک پرانا ڈبہ ابھی تک الماری کے نیچے موجود تھا۔ اس کی دادی نے اسے وہ ڈبہ لانے کو کہا جس میں ایک پرانا لباس تھا اور ایک بانس کی چھڑی تھی۔ اس کی دادی نے کہا، یہ تمام چیزیں تمہارے دادا کی ہیں۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دسوند اکٹھا کیا کرتے تھے۔ جب جمع شدہ رقم 5000 روپے تک پہنچ جائے تب وہ اس کے سونے کے سکے خریدا کرتے تھے، جس کو وہ اس بانس کی چھڑی میں ڈالتے اور چھڑی کے دونوں سروں کو بند کر کے اپنے گدھے پر سوار ہو کر کرمان کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ وہ 7 ماہ کے خوفناک سفر کے بعد محلات پہنچتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے امام ابو حسن علی اور امام خلی اللہ علی کی خدمت کی۔ اس واقعے نے اس کی ساری زندگی بدل دی اور مذہبی بیداری دی۔ اب یہ امام کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے جلد ہی مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینا شروع کی۔ اس کی تقرری اسماعیلیہ انڈیا ایسوسی ایشن میں آنرری سیکرٹری کے طور پر ہوئی۔ 1955 میں امام سلطان محمد شاہ نے اس کو کھلنا بنگلہ دیش جا کر کریسنٹ جوٹ مل سنبھالنے کا حکم دیا۔ وہ وہاں کا مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا۔ اس نے اپنی اہلیت اور دانشمندانہ انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ تھوڑے ہی عرصے میں مل کی حالت بدل دی۔ اس کو 1950 میں عالیجہ اور 1955 میں رائے کا لقب بھی ملا اور 1960 میں پاکستان کا وزیر بن گیا۔ 1 اپریل 1963 میں اس کی وفات ہوئی اور اسے جوٹ مل کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ مولانا حاضر امام نے 2 دسمبر 1964 کو کھلنا میں کریسنٹ جوٹ مل کا دورہ کیا اور اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور اسے خراج عقیدت بھی پیش کیا۔